بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر اردو کا جو پیپر ہے وہ تقریباً فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر ہی کی طرح ہے، البتہ کچھ چیزیں اس میں تبدیل ہیں، ان کی طرف نشاندہی کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپر اسی طرح 100 نمبر کا ہے اور اس کا ٹائم 3 گھنٹے ہیں، اور حسب معمول پیپر کے 3 ہی حصے ہیں۔ حصہ الف کثیر الانتخابی سوالات، حصہ ب مختصر جواب کے سوالات، اور حصہ ج تفصیلی جواب کے سوالات۔ حصہ الف میں بالکل فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر کی طرح 20 MCQs ہیں اور اس کے 20 نمبر آپ کو دیے جائیں گے۔ حصہ ب میں 6 سوالات ہیں، جس میں سے شروع کے 3 سوالات جو ہیں وہ بالکل فرسٹ ایئر اردو ہی کی طرح ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ ایئر اردو کے پیپر میں سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح کا تھا، جس میں 4 میں سے 2 شعر کی ہمیں تشریح کرنی تھی۔ حوالہ کا ہمیں 1 نمبر مل رہا تھا اور تشریح کے 4 نمبر ملتے تھے، اور 2 اشعار کی تشریح جب ہم کرتے ہیں تو 5 اور 5 10 نمبر کا یہ سوال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہے۔ سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح کا ہے، یہ بھی بالکل فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر کی طرح ہے۔ 2 اقتباس آپ کو دیے جائیں گے اور 2 میں سے 1 کی تشریح آپ کو کرنی ہوگی۔ سبق اور مصنف کا نام بتائیں گے، اس کے 2 نمبر دیے جائیں گے، اور اقتباس کی تشریح کریں گے، اس کے 6 نمبر ہوں گے، تو کل ملا کے 8 نمبر کا سوال ہو گیا۔ سوال نمبر 4 بھی بالکل فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر ہی کی طرح ہے۔ بند کی تشریح یا نظم کا مرکزی خیال، دونوں کاموں میں سے کوئی ایک کام ہم کر سکتے ہیں۔ اگر بند کی تشریح کرتے ہیں تو نظم اور شاعر کا نام بتائیں گے، اس کے 2 نمبر ملیں گے، اور تشریح کرنے کے 6 نمبر ملیں گے۔ اور اگر نظم کا مرکزی خیال کرتے ہیں تو تعارف شاعر بتانے کے 2 نمبر ملیں گے اور مرکزی خیال کرنے کے 6 نمبر ملیں گے، تو یوں کل ملا کے سوال کے نمبر ہو گئے 8۔ سوال نمبر 5 میں ایک چھوٹی سی تبدیلی یہ ہے کہ فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر میں سبق کا خلاصہ کے ساتھ آپشن میں سوال و جواب بھی تھے۔ ہمارے سیکنڈ ایئر اردو کے پیپر میں سوال و جواب سوال نمبر 7 میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور سوال نمبر 5 میں صرف سبق کا خلاصہ ہی کرنا ہے۔ ہمیں 2 اسباق کے نام دیے جائیں گے اور کسی ایک کا ہم نے خلاصہ لکھنا ہوگا۔ تعارف مصنف کے 2 نمبر ملیں گے اور خلاصہ کرنے کے 6 نمبر ملیں گے، تو یوں سوال کے نمبر ہو گئے 8۔ سوال نمبر 6 واحد سوال ہے سیکنڈ ایئر اردو کے پیپر کا، جو مکمل طور پر نیا سوال ہے، اور یہ فرسٹ ایئر اردو میں نہیں تھا، اس کی جگہ گرامر کی اصطلاحات تھیں۔ اس سوال میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ ذرا سمجھ لیجئے۔ ڈرامہ اور افسانہ کی تاریخ ہم نے لکھنی ہے۔ تاریخی ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے ترقی، یعنی کہ اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، اور ڈرامہ اردو زبان میں کب آیا، کہاں سے آیا، اور آنے کے بعد اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں اب تک۔ اسی طرح افسانہ کیا ہوتا ہے اور افسانہ اردو زبان میں کب آیا، کہاں سے آیا، اور اس میں اب تک کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ تو گویا کہ اردو ڈرامہ کی تاریخ اور اردو افسانہ کی تاریخ پر ہمیں تبصرہ کرنا ہے اس سوال میں۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں پر ایڈ کر دوں کہ اگر آپ کو فرسٹ ایئر اردو کے پیپر میں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے وقت کی کمی کا احساس ہوا، تو یہاں پر آپ کو وہ احساس شاید زیادہ ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال نمبر 6 فرسٹ ایئر اردو کے پیپر میں بہت مختصر تھا، جس میں آپ کو صرف 2 تعریفات لکھنی تھی یا 2 شعر لکھنے تھے۔ یہاں پر پورا تبصرہ آپ کو لکھنا پڑے گا، تو یہ کم سے کم 20-25 منٹ لے گا، اور وہ کام جو تھا وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لے رہا تھا۔ تو وقت کی پابندی کا اور وقت کی ترتیب کا آپ کو پہلے سے زیادہ خیال یہاں پر کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 7 میں ہے سوال و جواب یا 2 شعر۔ 2 شعر کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتاب میں موجود غزلیات میں سے کوئی سے بھی 2 شعراء کے 2 شعر آپ نے لکھنے ہیں، یعنی کل ملا کے 4 شعر آپ نے لکھنے ہیں، یا آپ سوال جواب کر لیں، 3 میں سے 2 سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ یوں آپ کے پیپر کا حصہ ب جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں سوال نمبر 6 بالکل نیا سوال ہے، اور سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 7 میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، کچھ چیزیں آگے پیچھے کی گئی ہیں۔ اس کے بعد حصہ جیم کی طرف چلیں تو حصہ جیم بالکل آپ کے
فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر کی طرح ہیں، وہی 2 سوال، شاعری پر تبصرہ، نثر نگاری پر تبصرہ یا مضمون۔ سوال کو کرنے کا طریقہ بھی بالکل وہی ہے کہ شروع میں آپ تعارف لکھیں گے، کلام کی خصوصیات لکھیں گے 10 سے 12، اور آخر میں 3 سے 4 ناقدین کی آراء لکھیں گے۔ ناقدین کی آراء کا مطلب اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ناقدین جمع ہے ناقد کی اور آراء جمع ہے رائے کی۔ کلام کی خصوصیات جو 10 سے 12 ہم لکھتے ہیں، اس میں ہم 10 سے 12 ہیڈنگز بناتے ہیں خصوصیات کی، اور پھر آخر میں ناقدین کی آراء کے تحت ہم 3-4 ماہرین کی رائے لکھتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں جس کے اوپر ہم تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر کی طرح ہے۔ دونوں سوال جو ہیں حصہ جیم کے، ان کو کرنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے، سوائے ایک چیز کے کہ شاعری پر تبصرہ کا جو سوال ہے اس میں کلام کی خصوصیات میں ہر ہیڈنگ میں آپ کو ایک شعر لکھنا ہوگا، اور اس شعر کے لیے ضروری ہے کہ جس شخصیت پہ آپ تبصرہ کر رہے ہیں وہ شعر اسی شاعر کا ہونا چاہیے، اور جس ہیڈنگ کے تحت آپ نے اس کو ذکر کیا ہے اس ہیڈنگ کے ساتھ اس کی مناسبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آخری سوال میں یعنی کہ نثر نگاری پر تبصرہ والے سوال میں ساتھ میں آپشن میں مضمون بھی ہے، لیکن فرسٹ ایئر کا پیپر دینے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 3 سے 4 موضوعات آپ کو نہیں دیے جاتے، بلکہ کوئی ایک ہی موضوع آپ کو دے دیا جاتا ہے، اور اس ایک موضوع پر آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے، جو کہ ایک مشکل کام ہے۔ ایسے برجستہ کسی بھی موضوع پر رینڈم کوئی مضمون لکھنا، وہ بھی اتنا طویل کہ اس کے 15 نمبر مل جائیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے پاس چوائس ہے، آپ نثر نگاری پر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو مضمون بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اردو کے پیپر کا تعارف ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے لیے وضاحت طلب نہیں تھیں، کیونکہ آپ فرسٹ ایئر کے اردو کے پیپر میں ان کی وضاحت دیکھ چکے ہیں، تو اس لیے ان کی وضاحت کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا، اور جو چیزیں نئی تھیں ان کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی ہوگی جو کہ مزید وضاحت طلب ہو۔ اچھی طریقے سے پیپر کو سمجھ لیجئے اور ابھی سے پیپر کی تیاری شروع کیجئے، اور اگر پھر بھی کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے جو آپ مزید واضح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا، فضل فرما دل بدل دے۔